اگر دنیا بھر میں سونے کے ذخائر کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً 8,000 ٹن سے زائد سونے کے ذخائر کے ساتھ امریکہ سر فہرست ہے۔ ورلڈ گولڈ کونسل کے اعداد و شمار کے مطابق سونے کے وسیع ذخائر رکھنے والے ممالک کے پاس دنیا بھر کے سونے کا 3/4 حصہ موجود ہے۔ پاکستان کے پاس 64 ٹن جبکہ انڈیا کے پاس 703 ٹن سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے پاس تقریباً 8.3 ارب ڈالر مالیت کے برابر سونا ذخائر میں موجود ہے اور یہ تقریباً ملک کے ریزرو یعنی مجموعی ذخائر کا 6.16% بنتا ہے۔ مختلف ممالک کے مرکزی بینکس کے پاس ڈالر اور دوسرے ممالک کی کرنسی کے زر مبادلہ کے ذخائر اور سونا بھی موجود ہوتا ہے۔ 70 کی دہائی میں ڈالر کی عالمی تجارتی کرنسی بننے سے پہلے سونے میں عالمی تجارت ہوتی تھی۔ سونا ایک فزیکل اثاثہ ہے اور پیپر کرنسی کے مقابلے میں اس کی قدر آج بھی زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ ایک دور تھا جب سونے کے ذخائر کی مالیت کے برابر کرنسی نوٹ چھاپے جاتے تھے، تاہم قیمتوں میں اضافے کے بعد سونے کو بطور ذخائر حصہ بنانا مشکل ہوتا گیا اور یہ سلسلہ رک گیا۔ اب پاکستان سمیت دیگر ممالک پہ کرنسی نوٹ کی چھپائی مارکیٹ میں ان کی طلب وراثت پر ہوتی ہے۔ جب کوئی ملک مالی بحران کی انتہا تک پہنچ جائے اور اس کے پاس بیرونی ادائیگی کے لیے پیسے نہ ہوں تو پھر سونے کے ذخائر کے ذریعے بیرونی ادائیگی یا پھر سونا فروخت کر کے ڈالر حاصل کیا جاتا ہے۔ ملکی تاریخ میں ایسا کوئی موقع نہیں آیا جب مالی بحران اور بیرونی ادائیگی کے لیے سونا بیچنا پڑا ہو۔ تاہم 90 کی دہائی کے آغاز میں پڑوسی ملک بھارت میں ایک بار ایسا ہوا جس کے نتیجے میں بھارتی مرکزی بینک کے خلاف عوامی جذبات بھڑکنے کی وجہ سے حکومت تک ختم ہو گئی تھی۔ اس کے فوری بعد منموہن سنگھ بطور وزیر خزانہ آئے اور انہوں نے بھارتی معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے اصلاحات کا آغاز کیا۔ گزشتہ کئی برسوں میں سونے کی عالمی قیمت بڑھنے کے اثرات پاکستان پر بھی پڑے ہیں۔ پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,10,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس 64 ٹن سونے کے ذخائر کی مالیت 8.3 ارب ڈالر ہے اور یہ مرکزی بینک کے پاس 22 ارب ڈالر سے زائد ذخائر کا حصہ ہے۔ گزشتہ ماہ عالمی بازار میں ایک اونس تقریباً 28 گرام سونے کی قیمت اس وقت تاریخ میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جب اس کی مالیت 2,000 ڈالر سے بھی زیادہ ہو گئی۔ ورلڈ گولڈ کونسل کے مطابق گزشتہ سال دنیا بھر میں سونے کی پیداوار 3500 ٹن سے زیادہ تھی، جو 2018 کے مقابلے میں 1% کم تھی۔ موجودہ ذخائر میں کمی اور نئی کانوں کی عدم دریافت کی وجہ سے آنے والے برسوں میں سونے کی رسد میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا کہنا کہ سونے کی پیداوار اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے شاید غلط ہو۔ سونے کی کان کنی کرنے والی کمپنیاں دو طریقے سے سونے کی مقدار کا اندازہ ذخائر اور وسائل کے ذریعے لگاتی ہیں۔ زیر زمین سونے کے بارے میں امریکہ کے ادارے جیولوجیکل سروے کا اندازہ ہے کہ ابھی 50,000 ٹن سونا زیر زمین موجود ہے۔ اب صرف 20% سونا رہ گیا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ سونا بھی نکال لیا جائے، جو ابھی ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں سونے کی سب سے بڑی کان جنوبی افریقہ کی وٹ واٹر سٹرانڈ بیسن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سونے کا 30% صرف اسی کان سے نکالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں دیگر بڑی کانوں میں چین کی ایم پوننگ کان، آسٹریلیا کی سپر پیٹ، انڈونیشیا کی گراس برگ کان، امریکہ میں ریاست نیواڈا کی کانیں شامل ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سونا چین سے نکلتا ہے۔ کینیڈا، روس اور پیرو بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ دنیا میں نئی کانوں کی دریافت ہو رہی ہے، لیکن شاذ و نادر ہی ایسی کانیں ملتی ہیں جن میں سونے کے بڑے ذخائر ہوں۔ آج دنیا میں 60% کانوں کا کام زمین کے اوپر کی کانوں پر ہوتا ہے۔ کووڈ-19 کی وبا کے دوران سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں سونے کی کان کنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے باعث کان کنی بھی متاثر ہوئی ہے اور کئی کانوں کو حفاظتی اقدامات کے تحت بند کرنا پڑ گیا ہے۔ سونا چاند پر بھی موجود ہے، لیکن ماہرین کے مطابق کان کنی کرنا اور پھر سونے کو زمین پر لانا انتہائی مہنگا عمل ہے، اور وہ چاہے چاند سے حاصل کیا جائے یا سمندروں کی تہہ سے، معاشی طور پر کبھی بھی سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ سونے کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ بار بار استعمال ہونے کے باوجود کارآمد رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کی کانوں سے سونا ختم بھی ہو جائے تو دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ شکریہ۔